جنگ بندی کے باوجود صہیونی فوج کے حملے، خان یونس میں اسرائیلی فوج نے پیش قدمی شروع کر دی۔ صہیونی فوج نے رفح اور غزہ سٹی میں فائرنگ اور ڈرون حملے کر کے 3 فلسطینی شہید اور 4 زخمی کر دیے۔ ملبے سے 8 لاشیں نکال لی گئیں۔ حماس نے غزہ سٹی میں سرنگ سے یرغمالی اسرائیلی فوج کی لاشیں ملنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر توانائی ایلی کوہن نے اعلان کیا ہے کہ تمام یرغمالیوں کی لاشیں ملتے ہی غزہ میں بھرپور آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ کوئی بھی بین الاقوامی فورس حماس کو غیر مسلح نہیں کر سکے گی۔ حماس ادھار کے وقت پر زندہ ہے، جلد ہی اسے مٹا دیں گے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے غزہ میں عالمی سیکیورٹی فورس کے قیام کی منظوری طلب کر لی۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین کو ایک مسودہ قرارداد بھیجا ہے۔ قرارداد کے مطابق بورڈ آف پیس کے تحت بین الاقوامی فورس قائم کی جائے گی۔ یہ بورڈ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں کام کرے گا۔ بین الاقوامی فورس کی مدت 2 سال ہوگی، جس میں مزید توسیع کی جا سکے گی۔ غزہ میں عسکری ڈھانچے کی تباہی اور حماس سمیت تمام غیر ریاستی گروہوں سے ہتھیار واپس لینا فورس کے مینڈیٹ میں شامل ہے۔ حماس غیر مسلح نہ ہوئی تو فورس اسے زبردستی غیر مسلح کرے گی۔ جنگ بندی کے باوجود صہیونی فوج نے رفح اور غزہ سٹی میں کارروائی کر کے 3 فلسطینی شہید 4 زخمی کر دیے ہیں۔ حماس نے ایک اور اسرائیلی فوجی کی لاش ملنے کا دعویٰ کر دیا۔ جنگ بندی کے باوجود صہیونی فوج کے حملے، خان یونس میں اسرائیلی فوج نے پیش قدمی شروع کر دی۔ صہیونی فوج نے رفح اور غزہ سٹی میں فائرنگ اور ڈرون حملے کر کے 3 فلسطینی شہید اور 4 زخمی کر دیے۔ ملبے سے 8 لاشیں نکال لی گئیں۔ حماس نے غزہ سٹی میں سرنگ سے یرغمالی اسرائیلی فوج کی لاشیں ملنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر توانائی ایلی کوہن نے اعلان کیا ہے کہ تمام یرغمالیوں کی لاشیں ملتے ہی غزہ میں بھرپور آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ کوئی بھی بین الاقوامی فورس حماس کو غیر مسلح نہیں کر سکے گی۔ حماس ادھار کے وقت پر زندہ ہے، جلد ہی اسے مٹا دیں گے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے غزہ میں عالمی سیکیورٹی فورس کے قیام کی منظوری طلب کر لی۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین کو ایک مسودہ قرارداد بھیجا ہے۔ قرارداد کے مطابق بورڈ آف پیس کے تحت بین الاقوامی فورس قائم کی جائے گی۔ یہ بورڈ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں کام کرے گا۔ بین الاقوامی فورس کی مدت 2 سال ہوگی، جس میں مزید توسیع کی جا سکے گی۔ غزہ میں عسکری ڈھانچے کی تباہی اور حماس سمیت تمام غیر ریاستی گروہوں سے ہتھیار واپس لینا فورس کے مینڈیٹ میں شامل ہے۔ حماس غیر مسلح نہ ہوئی تو فورس اسے زبردستی غیر مسلح کرے گی۔